ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم ہندوستانی تاریخ کی سب سے اہم جنگوں میں سے ایک کے بارے میں بات کریں گے۔ 14ویں صدی میں دیو گری پر حملے کے دوران علاؤ الدین کو اس بڑی فتح کے بعد اتنی دولت حاصل ہوئی کہ اس کے جانشینوں کے مرنے کے 50 سال بعد بھی یعنی فیروز شاہ تغلق کے دور حکومت تک موجود رہی۔ یہ مسلمانوں کا دکن پر پہلا کامیاب حملہ تھا جس کی قیادت خود علاؤ الدین خلجی نے کی۔ دیو گری سے حاصل کی ہوئی دولت علاؤ الدین نے سلطان جلال الدین کو دینے کے بجائے خود اپنے ساتھ کارا لے گیا، جس کے بعد اس نے دیو گری سے حاصل کی ہوئی دولت سلطان جلال الدین کو دینے کے لیے اسے کارا بلا کر قتل کر دیا۔ یاد رہے کہ علاؤ الدین سلطان جلال الدین کا بھتیجا اور اس کا داماد بھی تھا۔ علاؤ الدین کے تعلقات اس کی بیوی اور ساس کے ساتھ بالکل بھی ٹھیک نہیں تھے۔ یہی وجہ تھی کہ علاؤ الدین کو ڈر رہتا تھا کہ کہیں اس کی ساس اسے قتل نہ کروا دے۔ ناظرین، جب علاؤ الدین نے ملک چھجو کو بری طرح شکست سے دوچار کیا اور اس کی بغاوت کو کچل کر رکھ دیا تو اس کے بعد سلطان جلال الدین علاؤ الدین سے بڑا خوش ہوا اور اسے کارا کا حاکم بنا دیا۔ جب علاؤ الدین کارا کا حاکم بن گیا تو وہاں کے سرداروں اور ہندو راجاؤں کو جب یہ معلوم ہوا کہ علاؤ الدین کے اپنی ساس کے ساتھ تعلقات بالکل بھی ٹھیک نہیں ہیں تو اس وقت انہوں نے سلطان اور ملکہ کے خلاف علاؤ الدین کو بھڑکانا شروع کر دیا اور انہوں نے کہا کہ ملک چھجو کو صرف اس وجہ سے شکست ہوئی کہ اس کے پاس مال و دولت کی کمی تھی۔ اگر آپ مال و دولت حاصل کر لیں تو دلی کا تخت دلانے کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں۔ علاؤ الدین کے ہندو ساتھیوں نے اس کو مشورہ دیا کہ اگر آپ زیادہ سے زیادہ دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ بینسا پر حملہ کر دیں، جس کے بعد علاؤ الدین نے بینسا پر کامیاب حملہ تو کیا لیکن اس کا فائدہ کچھ زیادہ نہ ہو سکا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے ہاتھ صرف کانسی کا ایک بت لگا تھا جسے اس نے سلطان جلال الدین کی خدمت میں پیش کر دیا، اور اس مرتبہ اس کی کامیابی پر سلطان جلال الدین نے اسے عہدہ شہر کا مالک مقرر کر دیا۔ بینسا پر فتح حاصل کرنے کے بعد علاؤ الدین کو یہ معلوم ہوا کہ یادو کی سلطنت دیو گری میں بہت دولت موجود ہے۔ یادو سلطنت جو کہ اس وقت دلی کے علاقے میں قائم تھی۔ علاؤ الدین جو کہ اپنے چچا کا تخت حاصل کرنا چاہتا تھا، اس مقصد کے لیے اسے زیادہ سے زیادہ دولت کی ضرورت تھی، چنانچہ اس نے 1296 عیسوی میں دیو گری کو فتح کرنے کا فیصلہ کیا، جس کے بعد وہ اپنے ساتھ 8000 سواروں کو لے کر کارا سے روانہ ہو گیا۔ علاؤ الدین نے اس مہم کو چھپائے رکھا اور سب کو یہ بتایا کہ وہ چندیری پر حملہ کرنے کے لیے جا رہا ہے، کیونکہ اس نے سلطان جلال الدین سے چندیری پر حملہ کرنے کی اجازت لی تھی۔ لیکن سلطان جلال الدین کو یہ معلوم نہیں تھا کہ علاؤ الدین اس کا تخت حاصل کرنے کی کوشش میں ہے۔ بالآخر 1296 عیسوی کو علاؤ الدین اپنی فوج کے ساتھ دیو گری شہر میں پہنچا۔ دیو گری جو کہ ایک قلعہ بند شہر تھا، مگر علاؤ الدین کے اچانک حملے کی وجہ سے یہ بالکل بھی محفوظ نہ رہا، جس کے بعد علاؤ الدین نے شہر کو لوٹنا شروع کر دیا۔ اس وقت دیو گری کے راجا رام چندر نے علاؤ الدین کا بڑا مقابلہ کیا، مگر وہ بری طرح شکست کھا گیا، جس کے بعد وہ میدان جنگ سے فرار ہو کر قلعے میں جا کر چھپ گیا، اور پھر علاؤ الدین کی فوج نے اس وقت گھروں اور کاروباری بازار کو لوٹنے کے بعد تاجروں اور برہموں کو قید کر لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے 30 سے 40 ہاتھی اور 1000 گھوڑے بھی اپنی گرفت میں لے لیے۔ اسی دوران علاؤ الدین نے ایک ایسی چال چلی اور کہا کہ میری 20,000 کی مزید فوج دیو گری شہر میں آ رہی ہے۔ جب اس بات کا پتہ رام چندر کو چلا تو اس کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ وہ مزید حملہ برداشت نہیں کر سکے گا، اسی لیے اس نے ایک قاصد کو علاؤ الدین کے پاس بھیجا اور کہا کہ میرا بیٹا یادو کسی بھی وقت اپنی فوج لے کر یہاں پہنچ سکتا ہے، تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم صلح کا معاہدہ کر لو۔ اس وقت علاؤ الدین بھی جلدی سے جلدی کارا جانا چاہتا تھا، اس ڈر سے کہ کہیں سلطان جلال الدین کو پتہ نہ چل جائے، اسی لیے اس نے بڑی دولت کے بدلے شہر کو چھوڑنے کا معاہدہ کیا، اور علاؤ الدین نے کہا کہ میں تمام قیدیوں کو بھی آزاد کر دوں گا۔ جب یہ معاہدہ ہونے ہی والا تھا تو اسی وقت رام چندر کا بیٹا سمہان چندر اپنے راجاؤں کے ساتھ ایک بڑی فوج لے کر آ گیا۔ اس وقت سمہان کے والد رام چندر نے ایک قاصد کو بھیجا اور اپنے بیٹے کو بولا کہ وہ معاہدے کا احترام کرے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ علاؤ الدین کی فوج بڑی طاقتور تھی، لیکن اس کے بیٹے نے انکار کر دیا، جس کے بعد اس کے بیٹے سمہان نے ایک قاصد کو علاؤ الدین کے پاس بھیجا اور کہا کہ وہ شہر کو چھوڑ دے
اور جو کچھ بھی لوٹا ہے وہ واپس کر دے اور شہر چھوڑ کر چلا جائے۔ اس بات پر علاؤدین کو بہت غصہ آ گیا اور اس نے نصرت خان کی قیادت میں 1000 گھڑ سواروں کو چھوڑا اور خود اپنی فوج کے ساتھ رام چندر کے بیٹے کا مقابلہ کرنے کے لیے نکل پڑا۔ اس وقت سمہان کی فوج کی تعداد علاؤدین کے مقابلے میں بہت زیادہ تھی۔ شروع میں سمہان کی فوج علاؤدین کی فوج پر حاوی ہو گئی تھی۔ جب اس بات کا پتہ نصرت خان کو چلا، قلعے سے باہر آ کر خود سمہان کی فوج کا مقابلہ کرنے لگا۔ ادھر دیوگری کی فوج یہ سمجھی کہ جس 20,000 کی فوج کا علاؤدین نے کہا تھا شاید یہ وہی فوج ہے، جس کے بعد دیوگری کی فوج انتشار کا شکار ہو گئی اور میدان سے بھاگنے لگی۔ دوسری فوج کو بری طرح شکست دینے کے بعد دوبارہ علاؤدین نے شہر پر حملہ کر دیا، جس کے بعد اس نے بہت سے ہندوؤں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا اور رام چندر کے سامنے اس کے رشتہ داروں کو ذلیل کیا۔ اس کے بعد رام چندر نے علاؤدین سے امن معاہدے کی دوبارہ درخواست کی، جس پر علاؤدین مان گیا، لیکن اس دفعہ اس نے پہلے سے زیادہ رقم کا مطالبہ کر دیا۔ ناظرین، رام چندر نے جو دولت علاؤدین کو دی اس میں 6 من سونا، 7 من قیمتی موتی، 1000 من چاندی، 4 سے 5,000 ریشمی کپڑے کے تھان اور ان گنت دولت تھی، اور اس معاہدے میں یہ بھی طے پایا کہ راجہ رام چندر ہر سال خراج بھی ادا کیا کرے گا۔ اس شاندار فتح کے بعد علاؤدین کارا کی طرف واپس لوٹ گیا۔ علاؤدین نے دیوگری سے حاصل کی ہوئی دولت واپس کرنے کے لیے سلطان جلال الدین کو کارا میں بلایا، جس کے بعد اس نے سلطان جلال الدین کو کارا میں قتل کرنے کے بعد خود وہ دلی سلطنت کا حاکم بن گیا۔